ارشاد صاحب، ایک اور پاکستان کی سیاست میں بڑی خبر آئی، 2-4 دن پہلے آئی، لیکن اس کے بعد ڈیبیٹ جاری ہے کہ کیا چل رہا ہے، کیا کوئی چینل ایکٹیو ہے یا یہ بات صرف بریدنگ سپیس لینے کے لیے کی جا رہی ہے۔ عمر ایوب صاحب اور پھر علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں فوج کے ساتھ، اور ہم آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہ ہونے دیں۔ اب بظاہر میری نظر میں تو یہ بڑا بھونڈا جواز ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ لڑوانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے بھی جو ایک کورام مچا رکھا ہے اس کو دیکھا جائے تو خیر آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لڑنا نہیں چاہ رہے، اس پہ صاحب بات کرتے ہیں۔ لیکن لیاقت بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے۔ لیاقت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو مذاکرات کا دور ہوا ہے لیاقت صاحب، اس سے آپ نے کیا اخذ کیا کہ حکومت واقعتاً سنجیدہ مذاکرات کر رہی ہے، اور آپ کے جو مطالبات ہیں اس کی روشنی میں یہ کمیٹی وزیراعظم کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ کرے کہ پاکستان میں ایسی حکومتیں آ جائیں جو سنجیدہ ہوں، جو مسائل کی حقیقت کو جانتی ہوں اور پوری سنجیدگی سے اس کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کریں۔ اگر ہماری پارلیمنٹ، ہماری اسمبلیاں، حکومتیں اس صفت کے ساتھ وصف ہوں تو پھر یہ مسائل اس طریقے سے نہ پیدا ہوتے کہ جس میں آج ایک گمبھیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ عملاً صورتحال اس وقت یہی ہے کہ حکومتیں اگر جب لوگوں کی نہیں سنتی تو پھر احتجاج ہوتا ہے، پھر دھرنے ہوتے ہیں، پھر شاہراہیں گرم ہوتی ہیں اور لوگ میدانوں کے اندر نکلتے ہیں۔ اور اس وقت تو ملک میں انارکی پھیل رہی ہے، جہاں جس کا داؤ چلتا ہے وہ بالکل نکل کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اور جماعت اسلامی نے تو اس موقع پر اپنے اس دھرنے کا آغاز کیا ہے کہ اب وقت تھا، ضرورت تھی کہ عوام کو منظم رکھا جائے، ملک کو انارکی سے بچایا جائے، ملک کے مستقبل کو تاریکی سے بچایا جائے، اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے ایک منظم اور مضبوط آواز اٹھائی جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ہم نے اسی بات کی کوشش کی کہ 12 جولائی کا ہم نے پروگرام رکھا، لیکن یہ تھا کہ محرم ہے، عاشورہ ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا کوئی ذاتی پارٹی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم نے 26 کو کیا، پھر رکاوٹیں پیدا کیں، لیکن پھر رکاوٹیں ہم نے عبور کیں اور اپنے اس دھرنے کا آغاز کیا۔ حکومت نے رابطہ کیا کہ بھی آپ کے مسائل ایسے ہیں کہ جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھی آپ آنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ دھرنے پر آ جائیں اور حافظ نعیم الرحمن صاحب سے مل لیں۔ وہ امیر جماعت سے ملے اور انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی، اور مذاکرات کے بعد پھر ہماری کمیٹی بن گئی میری سربراہی میں۔ کل ہمارا پہلا راؤنڈ ہوا ہے۔ ابھی پہلے راؤنڈ میں تو ظاہر ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے ایک طویل مدت سے اسمبلیوں میں، سیاست میں کہیں نہ کہیں آپس میں رابطہ رہتا ہے، ماحول بھی خوشگوار ہوتا ہے، بات چیت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو ایشوز ایجنڈے کی صورت میں ان کے سامنے رکھے کہ بجلی کی بحران اور بلوں کا مسئلہ ہے، پیٹرول کی قیمتوں کا مسئلہ ہے، آئی پی پیز کے معاہدے جو اس وقت ملک کے لیے زہر قاتل بن رہے ہیں، ان کو ریویزٹ کرنا ہے، سرکاری اور نجی جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں پر جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے اس کو ہٹانے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے یہ جو عوام مر رہے ہیں، زندہ درگور ہیں، غریب پس گیا ہے، سفید پوش طبقہ جس کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے، اور جو مٹھی بھر ایک اشرافیہ ہے، اور جو یہ سارے بااختیار طبقات ہیں وہ مکمل طور پر ایک عیاشی اور مراد کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو لوگوں کے غصے کو سمجھیں۔ اور یہی بات ہم نے ان کو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بہت ساری فسکل مسائل پیش کیے۔ جی جناب۔ لیاقت صاحب قطع کلام معاف، یہ فرمائیں کہ جب بجٹ پیش ہوا تو یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی تھیں، ٹیکسوں کا بوجھ بھی نظر آ رہا تھا، بجلی کے حوالے سے بھی IMF کی جو شرائط ہیں وہ پوری کی جا رہی تھیں، پیٹرول پر جو لیوی لگنی تھی وہ بھی لگ چکی تھی۔ آپ نے پہلے یہ اگر ایک قدم اٹھایا ہوتا تو بجٹ کو روکا جا سکتا۔ اب جب کہ بجٹ پاس ہو چکا ہے اور ہم نے اسٹاف لیول معاہدے کے بعد قسط لینی ہے، کیا حکومت کے لیے ممکن ہے کہ وہ بجٹ کو ریوائز کرے اور IMF کی شرائط کو پس پوش ڈال کر
آپ کے مطالبات مانے، یہ مزید مشکل نہیں آپ نے اپنے لیے اور حکومت کے لیے کھڑی کر دی؟ نہیں شاہ صاحب، نہیں، میرا خیال ہے کہ بھی بجٹ کے موقع پر بھی ہم نے بڑی کانفرنسیں بھی منعقد کیں، ماہرین کو بھی اکٹھا کیا اور اپنی تحریری طور پر بھی یادداشتیں اور اپنے سارے جو موقف تھا وہ حکومت کو بھیجے اور ان تک پہنچائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بجٹ کی تو کیفیت یہ بن گئی ہے کہ یہ اعداد و شمار کا ایک جھوٹ ہے اور گورکھ دھندا ہے، اور بجٹ جو ہے کہ قوم پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور بجٹ کی منظوری کے لیے اس کو بلڈوز کیا جاتا ہے۔ اپوزیشن جو ہے کہ وہ اپنے ایک احتجاج کے اندر موجود ہے، بجٹ کی تو عملاً کوئی تقدس باقی نہیں رہا۔ لیکن جو ایشوز ہم پیش کر رہے ہیں ان کا بجٹ راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ بجلی کے بل ضرور وصول کریں، آپ بجلی کے اپنے اہداف کو پورا کریں، لیکن وہی قیمت لگائیں کہ جو اس کی حقیقی پیداواری لاگت ہے۔ اسی جی ہلو جی آواز آ رہی ہے جی آپ کی؟ اسی طریقے سے پٹرول کی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ پٹرول کو سستا ہونا چاہیے، ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر اس میں بجٹ رکاوٹ نہیں ہے تو پھر باقی چیزوں میں بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ آئی پی پیز کا بجٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیں 52% تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کی شیئر ہولڈر ہے، 23% جو ہے کہ بھی چائنا سی پیک کے تحت وہ جو توانائی کے پروجیکٹس ہیں وہ ہمارا حصہ ہیں، چائنا سے بات ہو سکتی ہے۔ اب آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے آپ آئینی قانونی طریقہ کیا بتاتے ہیں؟ حکومت کہتی ہے اس میں بہت سے قانونی ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، یہ لوگ پھر عالمی عدالتوں میں چلے جائیں گے۔ ایسے گپ مارتے ہیں جیسے یہ تاثر تھا نا جی کہ بھی 100% یا 97 پروجیکٹ جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور انٹرنیشنل کو بائنڈنگز ہیں۔ اب حکومت پاکستان کی 52% شیئر ہے، اس کی کون سی انٹرنیشنل بائنڈنگ ہے؟ چائنا کے ساتھ ہم نے ایک سی پیک معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت جو پروجیکٹس بنے ہیں تو چائنا ہمارا دوست ہے، اس سے ہم بہت ساری اور امداد بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ اس میں ہم اپنا ریلیف کیوں نہیں ان سے لے سکتے؟ سیریسلی بات کریں تو بات ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کے خود جو سرمایہ دار ہیں، سرمایہ کار ہیں، جو بڑے صنعت کار ہیں اور ان کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس اور بھی موجود ہیں، لیکن اگر بجلی کے اس تباہی کی وجہ سے زراعت تباہ ہو جائے، صنعت تباہ ہو جائے اور لوگوں کا کاروباری سرکل نہ چلے تو ان لوگوں کے ساتھ کیوں بات نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا لیاقت صاحب، ایک ایشو یہ ایک ایسی حکومت سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ انتہائی کمزور حکومت ہے۔ وہ ایک طرف آپ ہیں، عوام ہیں، دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ طاقتور خاندان ہیں، 40 خاندان جس کو گوہر اعجاز صاحب کہتے ہیں، اور IMF ہے۔ تو اس صورت میں ایک کمزور حکومت بیچاری کس طرف جائے؟ آپ کی بات مانے یا وہ طاقتوروں کے سامنے جھکے؟ دیکھیں، اگر طاقتوروں کے سامنے جھکے گی تو عوام کی نفرت کا نشانہ ہوگی۔ باقی جو آپ نے ایشو کہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ان کی لیجیٹیمیسی جو ہے کہ وہ کویسچنیبل ہے۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ حقیقی مینڈیٹ فارم 45 سے تلاش کرنا چاہیے اور اسی پر ہی پاکستان میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قومی اتحاد کی تحریک تھی، پوری قوم سڑکوں پر تھی، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک شدید تحریک چل رہی تھی، اس وقت بھی اپوزیشن نے اسی فرد کے ساتھ، اسی وزیر اعظم کے ساتھ کہ جس کے ہر چیز کو چیلنج کیا جا رہا تھا، مذاکرات کیے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بھی اگر ماضی قریب میں 2013 2018 میں نتائج کے بارے میں تو شدید اختلاف موجود تھا، لیکن حکومتیں بھی بنی، مذاکرات بھی ہوئے، اسمبلیاں بھی چلیں، احتجاج بھی ہوئے، دھرنے بھی ہوئے۔ تو یہ ایک المناک حقیقت ہے کہ بھی حکومت جیسی بھی آ جائے، اس کی لیجیٹیمیسی جتنی بھی چیلنج کی جائے، وہ بہرحال حکومتیں ہوتی ہیں، بات چیت تو نہیں سے